میں ٹرکی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایران ایک طرف ہمارا ہمسایہ تو ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہندوستان والا نہیں ہے. بڑی تھن لائن ہے ریسٹرینٹ دکھانے میں اور اسی کو کوئی دوسرا اس طرح سمجھے کہ یہ کمزوری دکھا رہے ہیں. ہم نے بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پاکستان نے کہ ہم ابھی تک اس کا رد عمل نہیں دیا, لیکن یہ جو تھن لائن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ واٹ شوڈ وی ڈو نیکسٹ, کیا کرنا ہے آگے؟ جی شکریہ کاشف. میں نے سنا آپ کی جو ابھی آپ نے تمہید باندھی ہے کہ ٹرکی مسئلہ ہے, میں سمجھتی ہوں ٹرکی سے بھی آگے ہے, بہت مشکل خطہ ہو گیا ہے اب رہنے کے لیے یہ, اور یہ ٹف نیبرہڈ بنتی چلی جا رہی ہے. ظاہر ہے پاکستان کے لیے چیلنجز یہ جیو اسٹریٹجک نیچر کے بڑے ہیں, لیکن دو باتیں. پہلے تو آپ نے کہا نا یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ بیچ میں جو فلیکسیبلٹی کیسے مینٹین ہو. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ کمزوریت کی مثال قائم کر رہے ہیں, دوسرے کہتے ہیں اسٹریٹجک میچورٹی اور ریسٹرینٹ ضروری ہے. تو دیکھیں اسٹریٹجک میچورٹی بڑے ممالک ہمیشہ دکھاتے ہیں, ان کو اٹھا کے فوراً ایک دم رسپانس نہیں دینا چاہیے. پاکستان جیسے ملک جو نیوکلیر ملک ہے, ہمیں میکسیمم ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا ایران سے رشتہ ہندوستان والا نہیں ہے. یہ دوسری بات جو آپ نے کہی یہ ظاہر نہیں ہے, یہ ہمارے لیے دوست ملک رہا ہے. ٹھیک ہے اونچ نیچ ہوئی ہے, ایران پائپ لائن میں بھی انٹرپشن آئی, لیکن ایسے بہت سے ادوار رہے ہیں جہاں دوستی ایک عروج پہ ہوتی تھی, خاص طور سے پیپلز پارٹی کی ہر حکومت میں. میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہے, لیکن ایک مینجڈ سچویشن ہوتی ہے. اب دیکھیں میں سمجھتی ہوں میں آپ کو ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں. ایران نے عراق میں بھی کردستان میں ان کا جو سمائی آٹونومس ایریا اس میں بھی میزائل اٹیک کیے. انہوں نے کہا یہ ان کے مطابق یہ ایسپیناج کے لیے استعمال کر رہے تھے اسرائیلی. ایک طرف اس جگہ اٹیک کیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اندرونی معاملات میں یہ ایک دن میں دو ایک جیسے حملے. واٹ از ایران تھنکنگ؟ ویسے میں آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی مین یو لک ایٹ اٹ اینڈ سے یار کیا سوچ رہے ہیں؟ صحیح, بالکل یہ سوال اٹھتا ہے. میں صبح یہی سوچ رہی تھی, میں نے پھر ٹویٹر پہ نہیں ڈالا کیونکہ غیر ضروری گفتگو میں تو باتیں ہوتی ہیں, لیکن دیکھیے یہ ان کی تھوڑی بہت پوسچرنگ. تیسرا بھی اٹیک ہوا ہے نا ان 24 آورز, تو مطلب ایک اور حماس کے حوالے سے اس وقت جو سینسٹیوٹی ہے دنیا میں, یہ کوئی اب مطلب ایک پوسچرنگ کا تو نہیں عنصر ہے, اور اگر پوسچرنگ ہے کچھ حد تک یہ پوسچرنگ کر بھی رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں اگر پوسچرنگ کر بھی رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کو اس کی زد میں نہ لائیں, کیونکہ اس طرح کی اونچ نیچ ہماری ہوتی رہتی ہے بارڈرز پہ. مثلا 2013 سے ہمارا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس طرح کا کہ ہم ایک فرینڈشپ اگریمنٹ میں ہیں کہ ہم اس طرح نہیں. دوسری بات, پچھلے سال انہوں نے آئی ڈونٹ نو اپریل میں یا کب اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے, پاکستان نے تو کوئی وہاں بام اٹھا کے میسائل اٹھا کے نہیں داغ دیے, بلکہ ڈپلومیٹک چینل سے بات کرتے ہیں, پھر کبھی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور پھر بات کو خاص طور سے ایک نارمل نیبر کو, خیر یہاں کوئی نارمل نیبر ہو تو بولیں, لیکن پھر بھی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ہندوستان نہیں ہے ہمارے لیے جس کے ساتھ جنگیں لڑ چکے ہیں ہم, جس کے ساتھ ایک شدید اور طویل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور ہمارا تھریشولڈ بہت کم ہے ہندوستان کے لیے, وی نو دس, کہ ہمارا بہت تھریشولڈ کم ہے ہی نہیں بلکہ اس طرح کے ایکشن کے لیے تھریشولڈ فرق ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہاں دیکھیے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بالکل حق بجانے میں کہ ہم نے ان کے سفیر کو کہا کہ بھائی اب اس وقت ہمارے تعلقات اس لیول کے نہیں رہ سکتے, لیٹس پریٹینڈ ناٹ پریٹینڈ کہ یہ اب ہم اس کو پی جائیں گے. تو یہ ایک بات تو یہ صحیح کی کہ پہلے ہم نے ڈپلومیٹک آپشن لیا ہے, اور جو میں سمجھتی ہوں رسپانسبل ریاست کو کرنا چاہیے. یہ پوری دنیا میں جو اس وقت ٹریگر ہیپی ہوئے میں, دیکھیے عسکری سلوشن کوئی حل نہیں ہوتا. بعد میں جب سچویشن خراب ہو جاتی ہے سب سیز فائر کی بات کرتے ہیں, جب تک سیز فائر پہ آپ آتے ہیں تو حالات اس نہج پر ہوتے ہیں کہ دنیا سوچتی ہے ہم نے کیا کیا, ہم نے کتنی اپنی تباہی پہنچائی دوسرے ملک میں, اپنے ممالک میں. تو یہ 21ویں صدی میں تو میں حیران ہوں, شزدر ہوں کہ ایک طرف یوکرین میں اتنی بڑی, یورپ میں جسے کہتے ہیں نا اینڈ آف ہسٹری ہو گئی تھی, وہ سب واپس آ گیا. جو ہم نام گالی گلوچ ہوتی تھی 20th سینچری کے نام سے, وہ سب واپس آ گئی. اور لیکن
تاریخ تو کچھ نہیں کرتی ہے نا، یہ ہم لوگوں شخصیات کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں. دیز آر چوائسز. اگر میں آپ کو کہوں گے پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن، اگر وائی وڈ ایران ڈو اٹ؟ یعنی آپ آلریڈی ایک سرٹن ماحول میں بیٹھے ہیں، پاکستان جیسا نیبر ہے آپ کا، کیوں کیا ہوگا آپ کے خیال میں یہ دیکھیں، میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتی، نہ میں ان کی سوچ کی عکاسی کر سکتی ہوں. I'll be very honest. I know آپ ایک پوچھ رہے ہیں، آپ سچے دل سے پوچھ رہے ہیں. مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر انہوں نے کوئی ایکشن لینا تھا تو اپنے نارمل تھیٹرز میں کرتے، یہاں ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسکرمشز ہمارے بارڈر پہ، اور یہ رہتا ہے سیمی وارم جسے کہتے ہیں نا بارڈر، آنا جانا بلوچستان کے بارڈر سے بھی خاص کافی یہاں پہلے بھی ماضی میں بھی چیزیں بہت بھڑکی ہیں. لیکن یہ اس کو ایک دم اس لیول پر ایسکلیٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں اس کے کچھ ایکسٹرنل فیکٹر ضرور ہیں. یعنی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اس وقت سب سے مسئلہ ہوا ہے، اور وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کا اس وقت سوچ کس طرف جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ان کو یہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ ہم سائے ملک کے ساتھ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. سوچنا یہ بھی چاہیے تھا کہ اس وقت مسلم امہ کتنی بٹی ہوئی ہے، کتنے ٹکڑوں میں اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اکیلے سمیٹ سکتا ہے، لیکن اس میں اور مزید اشتعال پھیلانا، مزید کانفلکٹ، جب ہمیں غزہ میں سخت ضرورت ہے، ہمیں اپنا فوکس ایک دوسرے کے بجائے ان پہ رکھنا ہے. آپس کے ایشوز، آئی ایم سوری، ابھی ان کے وزیر خارجہ ملے ہیں شاید کیئر ٹیکر پی ایم سے، کہیں ہر قسم کے ہمارے روابط ہیں. تو یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے یہ موضوع سمجھا کہ ہم میزائل داغ دیں گے اور یہاں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا؟ رد عمل تو پھر اگر ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان تو ایسکلیٹ کرے گا، پھر پروپورشنٹ رسپانس ایک ہوگا نا. لیکن اس خاموشی کو شہری رحمان صاحب کمزوری تو نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان ریاکٹ نہیں کیا تو نیکسٹ ٹائم وہ سوچیں کہ ہم دوبارہ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ کمزوری سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ نے، میں سمجھتی ہوں اس بات کی شدید مذمت کی ہے، اس کو کال آؤٹ بھی کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اس وقت وہ اگر سوچ رہے ہیں کہ پاکستان بزی ہے یا مصروف ہے اپنے الیکشن میں، تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں. پاکستان میں ملٹی ٹاسکنگ ضرور ہو سکتی ہے، اور نہ ہم نے کبھی ریسٹرینٹ کو کمزوری سمجھا. میں نے صبح لکھا بھی تھا کہ کوئی اس بات کو کمزوری نہ سمجھے. میں سمجھتی ہوں ہمارے فارن آفس کو اس بات کو پھر ریپیٹ کرنی چاہیے کہ یہ کمزوری نہ سمجھیں. لیکن ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں اور ہم ایسکلیٹ کرنا نہیں چاہتے ایشوز کو. تھریش ہولڈ ہمارا ایران کے لیے ایک دوست ملک کا تھا، اس حیثیت کو آپ واپس واک بیک کریں، واپس لے کے جائیں، کیونکہ یہ خطہ جو ہے ویسے ہی ایک جلتی ہوئی آگ کی لپیٹ میں